جمعۃ المبارک کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ماؤں کے لال، بہنوں کے برادر، بیویوں کے سہاگ جب اپنے گھر سے باوضو ہو کے اللہ کے گھر کی طرف رواں ہوتے ہیں، دل میں یہ مقصد لیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنے ایمان کا ثبوت دے سکیں۔ صف نماز بچتی ہے، جمعے کا خطبہ شروع ہوتا ہے، امام مسجد واعظ و نصیحت کرتا ہے اور اللہ کا پیغام سنانے میں محو ہو جاتا ہے اور شریک محفل پیغام سننے میں محو ہو جاتے ہیں۔ تبھی کہیں سے کوئی بد نسل یزید پلید وحشی درندہ بزدلوں کی طرح اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ مسجد کے صحن کو ناپاک کرنے کے ارادے سے اپنے ناپاک پیر مسجد میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں موجود اہل ایمان کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے پلید ہاتھ بارود کی طرف بڑھاتا ہے اور ایک زوردار دھماکے سے یزید کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد کو شہید کر دیتا ہے، نماز اور نمازیوں کو شہید کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لہو سے صحن مسجد کو رنگین کر دیتا ہے، قرآن رحل زیں سے سر فرش گرتا ہے، دیوار مسجد شہیدوں کے خون کی شیٹوں سے رنگین ہو جاتی ہے، چاروں طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں گونجتی ہیں، ایک پل میں قیامت صغریٰ کا منظر برپا ہو جاتا ہے۔ وہ ماں جس نے اپنے لگتے جگر کے انتظار میں خود کھانا نہیں کھایا، وہ بہن جو اپنے بھائی کے لیے بڑے شوق اور خوشی میں محو ہو کے کھانے پینے کی چیزیں تیار کر کے مکمل کر چکی ہوتی ہے، وہ بیوی جو بڑے فخر کے ساتھ اپنے شوہر کی پسند کے لذیذ طعام تیار کر کے اس کے آنے کے انتظار میں اس کی راہ تک رہی ہوتی ہے، وہ بیٹی، وہ ننھی گڑیا، وہ بابا کی لاڈلی جو یہ سوچ کے کھانا نہیں کھاتی کہ اس کا ابو اور اس کا بھائی آئے گا تو ان کے ساتھ مل کے کھائے گی، پر یہ کیا ہوا؟ اس ماں، اس بہن، اس بیوی، اس بیٹی کے سارے ارماں حسرتیں تب چکنا چور ہو جاتے ہیں جب ان کے بھائی، باپ اور بیٹے کے واپس آنے کی بجائے ان کی خون آلودہ پامال لاشیں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ لاشوں پہ نظر پڑتے ہی ان کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے اور اس ہنستے بستے گھر میں کوہرام مچ جاتا ہے۔ جب وہ اپنے پیاروں کے خون آلودہ جنازے دیکھتی ہیں، ان کے سارے ارماں خاک ہو جاتے ہیں، ان کی مدتوں کی حسرتیں ایک پل میں دم توڑ دیتی ہیں۔ اب وہ اپنے پیاروں کو یاد کر کر کے پل پل مرنا ان کا مقدر بن چکا ہوتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے ہر اہل دل سے کہ اس بہن پہ اب کیا بیتے گی جس کے 5 بھائیوں کے جنازے ایک وقت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں؟ اس ماں پہ کیا بیتے گی جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو جواں کرتے کرتے خود بوڑھی ہو چکی ہے؟ اس بیوی پر کیا گزرے گی جس کے شوہر اور بیٹے کا لاشا ایک ہی وقت میں اس کی گود میں رکھ دیا جائے؟ اس ننھی گڑیا کے اب کون ناز نخرے اٹھائے گا جس کا باپ اور بھائی ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ یا خدا، تو بڑا ہی بے پرواہ ہے، آخر کب تک یہ نسل یزید حسینیت کے مشن کو ختم کرنے کی ناکام کوشش کرتے کرتے مظلوموں کا لہو بہاتی رہے گی؟
آخر کب تک بے قصور مظلوم انسانوں کا قتل عام ہوتا رہے گا؟ آخر کب تک ماؤں سے ان کے لال چھنتے رہیں گے، بہنوں سے ان کے برادر جدا ہوتے رہیں گے، بیٹیوں کو یتیم بنایا جاتا رہے گا؟ اے اہل ایمان، یہ جاگنے کا وقت ہے۔ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نسل یزید انسانیت کی دشمن ہے، اسلام کی دشمن ہے، مسلمان کی دشمن ہے، رسول اور آل رسول کی دشمن ہے۔ اب یہی پیغام ہے ہر اہل دل کے لیے، ہر اہل ایمان کے لیے، انا پرست قیادت سے لڑیں جنگ آؤ، دشمن انسانیت سے لڑیں جنگ آؤ، مٹا دے جو احساس و مروت کو، ایسی عداوت سے لڑیں جنگ آؤ، ملے جو مظلوم کے لاشوں کے عوض، ایسی ریاست سے لڑیں جنگ آؤ، چھین لے جو ماؤں سے لخت جگر، ایسی حیوانیت سے لڑیں جنگ آؤ، جدا کر دے جو بہنوں سے برادر، ایسی شیطانیت سے لڑیں جنگ آؤ، بہا دے ندیاں مظلوم لہو کی جو، ایسی یزیدیت سے لڑیں جنگ آؤ، انا پرست قیادت سے لڑیں جنگ آؤ، دشمن انسانیت سے لڑیں جنگ آؤ۔